أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله مولانا العلي العظيم. ما شاء الله بهترین. بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی تلاوت کلام مجید کا شرف حاصل کر رہے تھے حسین رضا، اور میں اب حدیث قصہ کی تلاوت کی عزت حاصل کرتا ہوں. بسم اللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة عليه السلام فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم من جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال
السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدنا الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتاذن لی ان ادخل معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء اللهم صل على محمد وآل محمد فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وعليك السلام يا ابو الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة عليه السلام اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة اخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيجي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على علي الأعلى يقرئك السلام ويحسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وشيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة
فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ میں کعبہ آیت اللہ علامہ ڈاکٹر سخاوت صدرالی صاحب کو دعوت خطاب دوں، 4 مصرے آپ کی سماعتوں کو حدیث میں کہ ایک طرف ظلم و بربریت تھی، ایک طرف ظلم و بربریت تھی، ایک طرف عدل کے تراشے تھے. ایک طرف ظلم و بربریت تھی، ایک طرف عدل کے تراشے تھے. مر گئے پانیوں پہ قابض لوگ، مر گئے پانیوں پہ قابض لوگ، اب بھی زندہ ہیں وہ جو پیاسے تھے. میں گزارش کرتا ہوں کہ کعبہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خدمات سے معزز فرمائیں. بابا سے بلند صلوات. اسلامی آپ سے درخواست گزار ہوں کہ راجہ صدر الدین مرحوم الطاف بیگم، محمد رسول اللہ خان، مسعودہ بیگم، فرزانہ جاوید، سمینہ جاوید، روبینہ قادر، راجہ محمد اسلم، راجہ سکندر، حضرت سکندر، کشور سلطانہ، اختر قریشی، ندیم اختر، علی عباس، باقر علی، برجیس قدر، اقبال بیگم، فتح محمد اور حاضرین کے تمام مرحومین مرحومات کے لیے، اور نوید عباد اور آسیہ عباد کے مرحومین کے لیے، انجم اشتیاق اور ماریہ عزیز اور خاور محمود کے مرحومین مرحومات کے لیے 1 مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مغفرت اور بلندی درجات کی دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگار محمد و آل محمد، قرآن و اہل بیت کے فعل میں انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، ملائکتک المقربین، عبادک المخلصین کے صدقے میں اس فاتحہ اور اخلاص کا ثواب مرحوم مغفور راجہ صدر الدین، مرحومہ الطاف بیگم، محمد نصر اللہ خان، مسعودہ بیگم، فرزانہ جاوید، سمینہ جاوید، روبینہ قادر، راجہ محمد اسلم، راجہ سکندر، حضرت سکندر، کشور سلطانہ، اختر قریشی، ندیم اختر، علی عباس، باقر علی، برجیس قدر، اقبال بیگم، فتح محمد،
اور حضار محترم کے جمی مرحومین و مرحومات اور نوید عباد اور آسیہ عباد کے مرحومین کے لیے، انجم اشتیاق اور جاوید عزیز کے مرحومین کے لیے، خابر محمود کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما، ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس میں مقام والا و بالا عنایت فرما، صغائر و کبائر سے در گزر فرما۔ حاضرین، آپ سے درخواست گزار ہوں، آئے شفا ہم پڑھیں گے اور شفا کی دعا کریں گے ڈاکٹر ریحانہ سجاد کے لیے، عائشہ محمود کا نوزائیدہ بچہ ہے، بچہ و زچہ کے لیے، علیزہ راجہ کے والدین کی صحت یابی کے لیے، خود سجاد حسین راجہ صاحب، پیمان اور تمام راجہ فیملی کے تمام افراد کے لیے صحت کی دعا کریں گے۔ حضار محترم، ایک ماریہ کے لیے بھی دعا کرائی گئی، ان کی کوئی پریشانی ہے ماریہ علی کی، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اور انجم کی فیملی، نجم کی فیملی کی پریشانیوں کے لیے، حضار محترم جتنے بھی اس وقت موجود ہیں مجھ سمیت ہم سب کی، میجر عبدالوحید خان صاحب کی شفایابی کے لیے آئے شفا پڑھیں گے، اور پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے یہ آیت مجرب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، اپنے اسماء حسنہ کا، اپنے انبیاء و مرسلین کا، عبادک المخلصین کا، ملائکتک المقربین کا، اور ائمہ طیبین و طاہرین کا، قرآن کا، آسمانی کتابوں کا، اپنی عزت و وقار کا، ڈاکٹر ریحانہ سجاد کو مکمل طور پر شفا یاب فرما، عائشہ محمود کے نوزائیدہ بچے کو، خود ان کو، زچہ و بچہ کو شفائے کلی مرحمت فرما، علیزہ راجہ کے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ماریہ علی کی کچھ پریشانیاں ہیں، تجھے واسطہ ہے حلال مشکلات کا، اپنی عزت و جلال کا، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، نجم کی فیملی کی جو پریشانیاں ہیں ان کو بھی دور فرما۔ حضار محترم جتنے بھی یہاں بیٹھے آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام، کوئی بھی اگر تکلیف میں ہے، کرب میں ہے، دکھ میں ہے، رنج میں ہے، علم میں ہے، یا اللہ اپنی عزت و جلال امام حسین علیہ السلام، ان کے نانا، ان کی اماں، ان کے والد، ان کے بھائی بہنوں، شہدائے کربلا، اسیران کوفہ و شام کے صدقے میں ہر پریشانی، دکھ، تکلیف، مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، اور حج و زیارات، عمرہ کی، جمعہ و جماعات کی رونقوں کو بحال فرما، مجالس و محافل کی رونقیں بحال فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والقدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، آلاف التحية والسلام على سيد الأنام ذي الرتبة والمقام
الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر برادران و خواہران اسلام، آج کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام سالانہ منعقد ہو رہی ہے، برادر بزرگ جناب سجاد حسین راجہ صاحب، عزیزم پیمان راجہ، ڈاکٹر ریحانہ سجاد، علیزہ راجہ کے دولت خانہ پر راجہ ہاؤس پر اس کا عنوان سخن میں قرار دے رہا ہوں استحقاق بہشت. سبحان اللہ. آج میں یہ بتاؤں گا 30 منٹ میں تقریباً کہ بہشت کیسے حاصل ہوگی، کون سی کوالٹیز ہیں کہ بہشت حاصل ہو جائے گی، کون لوگ ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی ہیں، کون سی صفتیں ہیں جو بندہ اڈاپٹ کر لے تو دنیا میں جنتی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. سبحان اللہ. جنت وراثت میں ملے گی اور ملے گی متقی کو، واہ. لہذا آپ کو متقی بننا ہوگا اگر جنت کا استحقاق چاہیے. زبانی کلامی جنت نہیں ملے گی. ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جنت کے حصول میں اور مغفرت کے حصول میں جلدی کرو، دیر نہ کرو. یہ نہ سوچو کہ بوڑھے ہوں گے تو حج کریں گے، بوڑھے ہوں گے تو نمازیں پڑھیں گے، بوڑھے ہو گئے تو قرآن پڑھ لیں گے. کتنے کروڑوں اربوں جوان دھرتی میں سو گئے یہ امنگ لیتے ہوئے کہ جب وہ بوڑھے ہوں گے تو توبہ کریں. اس لیے توبہ میں جلدی کریں، جنت کے حصول میں تاخیر نہ کریں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ واللہ یحب المحسنین. جنتی کون ہوتے ہیں؟ جو سختیوں میں بھی خرچ کریں اللہ کے راستے میں اور فراخی کے دنوں میں بھی خرچ کریں. اس لیے ارشاد ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہاری سب سے زیادہ محبوب ہو تو تم لن تنالوا البر، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے. ارشاد ہوتا ہے الجنت تتشوق الی 4، 4 ایسے خوش قسمت ہیں کہ جنت ان کی ایگل ہے. کون کون سے؟ ذاکر الرحمن، جو اللہ کا ذکر کرے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ سفر کر رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، تسبیح پکڑ لیجئے، راستے میں اللہ کا ذکر کرتے جائیں. سبحان اللہ. قاری القرآن، جو قرآن کا قاری ہے اس کے لیے جنت مشتاق ہے. مطعم و جوعان، اور جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے جنت اس کی مشتاق ہے. وصائم و شہر رمضان، اور جو رمضان کے روزے پورے رکھ لے جنت اس کی مشتاق. ایک دروازہ ہے ریان، اس میں سے وہ جائیں گے جو روزہ دار ہوں گے. 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ایبسولوٹ ان کا ہے جو روزہ دار. اللہ کا حبیب فرما رہا ہے علامات اہل الجنت
سبعۃ، سبحان اللہ 7 نشانیاں ہیں روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی۔ پہلی وجہ منبسط، کھلا ہوا چہرہ، اسمائلنگ فیس۔ دوسری یدن معطیۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہاتھ، کھلا ہاتھ۔ وَلِسَانٌ ذَاکِرٌ، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ وَقَلْبٌ خَاشِعٌ، اللہ سے ڈرنے والا دل۔ وَصَلَوَاتٌ کثیرۃ، اکثر نمازیں پڑھنا۔ وَصَوْمٌ کامل، اور مکمل روزہ رکھنا۔ اور 7ویں نشانی وَالسَّبْقَةُ فِي السَّلَامِ، سلام میں پہل کرنا۔ یہ 7 نشانیاں جنتی کی نشانیاں۔ بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ان المتقین فی جنات ونہر، متقی جنتوں میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو مؤمن ہوں اور عمل صالح کریں وہ جنتی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ مومنوں کو اور نیکی کرنے والوں کو خود جنت میں داخل فرمائے، فرشتوں کو بھی ہٹا دے گا۔ یہ ایسے نیک لوگ ہیں، ان کو میں خود کہتا ہوں آؤ میری جنت میں آ جاؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ میری جنت میں آ جاؤ، آؤ میرے بندوں میں آ جاؤ۔ یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کی خدمات عالیہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آخذین ما آتاہم ربہم، جنتی لوگ وہ ہوں گے کہ جو نعمتیں سمیٹتے جا رہے ہوں گے۔ اللہ نعمتیں دیتا جا رہا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ انہم کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پہلو زیادہ بستروں پہ نہیں رہتے تھے بلکہ یاد خدا میں تہجد کی نماز قیام اللیل بھی کرتے تھے، اور ان کے مال میں صرف مانگنے والوں کا ہی حق نہیں ہوتا تھا، ان شریفوں کا بھی حق ہوتا تھا جو شرم سے چپ رہتے۔ حضور کہتے ہیں میں جنت کی سیر کے لیے جب گیا، جبریل نے مجھے سیر کرائی تو میں نے 32 کمانڈمنٹس دیکھی۔ ہر دروازے پر 8 دروازے ہیں، 4 کمانڈمنٹ ہر دروازے پہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ ہم 32 زندگی میں رکھ لیں تو ہمیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آئیے یہ 32 کی 32 جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں۔ میں پہلے دروازے پہ پہنچا تو لکھا ہوا تھا وہاں پر لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ طِيبِ الْعَيْشِ فِي الدُّنْيَا 4 خِصَالٍ الْقَنَاعَةُ وَتَرْكُ الْحَسَدِ وَنَبْذُ الْحِقْدِ وَمُجَالَسَةُ أَهْلِ الْخَيْرِ۔ لکھا ہوا تھا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی، یہ جو زندگی میری اور آپ کی پاک ہو جائے تو 4 خصلتیں پیدا کر لو۔ جو کریم رب نے دیا ہے اس شریف رب کا شکوہ غیروں کے سامنے نہ کرو، اس پہ صبر کرو۔ ترک الحسد، حسد چھوڑ دو۔ یہ نہ کہو اسے کیوں دیا ہے، یہ ضرور کہو مجھے کیوں نہیں دیا۔ حسد حرام ہے، رشک جائز ہے۔ نبذ الحقد، کینہ چھوڑ دو۔ یہ کینہ، یہ سینہ اس لیے نہیں کہ اس میں کینہ رکھا جائے، اس میں اللہ کا ذکر رکھے، اس میں قرآن رکھے، اس میں حدیث رکھے، عشق مصطفیٰ رکھے، عشق مرتضی رکھے، ذکر مظلوم کربلا رکھے، اور وَمُجَالَسَةُ أَهْلِ الْخَيْرِ، زندگی پاک ہو جائے گی۔ 4تھی خصلت، جب بھی بیٹھو شریفوں کے ساتھ بیٹھو۔ شریفوں کے ساتھ بیٹھو گے تو شریف رہو گے۔
اگلے دروازے پہ میں پہنچا، حضور فرماتے ہیں وہاں لکھا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ السُّرُورِ فِي الْآخِرَةِ 4 خصال، اگر چاہتے ہو آخرت اچھی ہو جائے تو 4 خصلتیں پیدا کرو۔ مَسْحُ رَأْسِ الْيَتِيمِ، یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرو، اللہ جنتی بنا دے گا، جنت میں قیامت میں اللہ خوش کر دے گا۔ اور وَتَفَقُّدُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، فقیروں مسکینوں کو تمہارے دروازے پر نہ آنا پڑے بھیک مانگنے کے لیے، ان کا حق تم خود جا کر ان تک پہنچا دو، آخرت اچھی ہو جائے۔ وَالتَّعَطُّفَ عَلَى الْأَرَامِلِ، وہ بیوگان جن کا کوئی سہارا نہیں، انہیں فنڈ دو تاکہ ان کا سہارا بن جائے، اس زکوٰۃ کے ذریعے، خمس کے ذریعے، عطیات کے ذریعے، یہ ان کے سہارا بنو، اللہ قیامت کے دن تمہارا سہارا بن جائے۔ وَالسَّعْيُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور کرنے میں مدد کرو، کوآپریٹو بنو، کوآرڈینیٹر بنو، ہیلپنگ نیچر بنو، کرو مہربانی، تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش پر۔ سبحان اللہ۔ یہ استعارہ ہے، کوئی عرش پہ خدا نہیں بیٹھا، استعارہ ہے کہ اس کی رحمت وہاں زیادہ۔ تیسرے دروازے پہ میں پہنچا، وہاں لکھا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیبر والدیہ، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ ایک نگاہ حضور نے فرمایا باپ کے چہرے کی طرف، ایک نگاہ ماں کے چہرے کی طرف، ایک حج مقبول اور عمرہ مقبولہ کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے کہا سرکار اگر میں دن میں 100 مرتبہ دیکھوں اپنے بابا کو یا اماں کو، تو آپ نے فرمایا تم نے خدا کو غریب سمجھا۔ اللہ نے قبلہ و کعبہ تو آپ کے گھر میں رکھا ہے، آپ طواف کر کے ڈیلی حاجی نہ بنے تو اس میں خدا کا تو کوئی قصور۔ سبحان اللہ۔ سبحان بابا سے بلند صلوات۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام، رسپیکٹ کرو مہمان کی۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے نیبر کی ٹیک کیئر کرے، نیبر کا خیال۔ اگر ہم امریکہ نہ آئے ہوتے تو نیبر کا احترام اور مہمان کا احترام اسلام کی یونیورسٹیلٹی کیسے سمجھاتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او یصمت، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے بولے تو اچھا بولے ورنہ چپ رہے۔ میں چوتھے دروازے پہ پہنچا، وہاں لکھا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ الصِّحَّةِ فِي الدُّنْيَا 4 خصال، ہر شے کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، اگر چاہتے ہو تمہاری صحت اچھی ہو جائے تو جنت کے چوتھے دروازے پہ نسخہ لکھا ہے قلت الکلام، قلت الطعام، قلت المنام، قلت الشہوت۔ کم بولو، کم کھاؤ، کم سو، اور صرف تولید نسل والی خواہش کے پیچھے ہمیشہ نہ رہو، خواہشات بھی کم رکھو، کنٹرول کرو۔ میں 5ویں دروازے پہ پہنچا، یہ عبارت تو بڑی عجیب ہے۔ من اراد، پہلا جملہ، من اراد ان لا یذل فلا یذل، جو چاہتا ہے ذلیل نہ ہو وہ کسی کو ذلیل نہ کرے۔
من اراد ان لا یظلم فلا یظلم، جو چاہتا ہے اس پہ ظلم نہ ہو وہ کسی پہ ظلم نہ کرے. من اراد ان لا یشتم فلا یشتم، جو چاہتا ہے اسے کوئی گالی نہ دے تو وہ کسی کو گالی نہ دے. من اراد ان یتمسک بالعروۃ الوثقی فلیتمسک بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو اس رسی تک پہنچنا چاہتا ہے جو اسے اللہ تک پہنچاتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، عروہ وثقی بشکل مولا خود. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چھٹے دروازے پہ پہنچا، سرکار فرماتے وہاں لکھا تھا من احب ان یکون قبرہ واسعا فصیحا فلیأت المساجد. جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر کھل جائے، قبر کا سٹیٹس ہی بدل جائے، قبر نہ رہے جنت بن جائے، روضۃ من ریاض الجنہ، تو مسجدوں میں آنا شروع کرے. اللہ ایک معاہدہ کر رہا ہے، تم میرے گھر کو آباد کر دو میں تمہاری قبر کو آباد کر دوں. من اراد ان لا یظلم لحدہ فلینور المساجد، جو چاہتا ہے اس کی قبر تاریک نہ ہو تو وہ مسجدوں میں لائٹیں لگا دے. تم میرے گھر میں چراغاں کر دو میں تمہاری قبر میں نور دے دوں. من احب اللہ تأکلہ الدیدان، قبر میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے سانپ بچھو حشرات الارض نہ کھائیں فَلْيَكْنُسِ الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں جھاڑو دینا شروع کر. تم اپنے سٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے میرے گھر سے گاربیج باہر پھینک دو، میں اپنے سٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے تمہاری قبروں سے سانپ بچھو باہر پھینک. من احب ان یکون بدنہ طریا تحت الارض فلیشتر بسط المساجد، جو چاہتا ہے کہ اس کی باڈی فریش رہے، حشرات الارض نہ کھائیں، تعفن نہ پھیلے، تو وہ کارپٹ خرید کے مسجد میں لگا دے. تم میرے گھر کو ریڈ کارپٹ کر دو میں تمہاری قبر کو ریڈ کارپٹ کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 7ویں دروازے پہ میں پہنچا، بیاض القلب فی 4 خصال. چاہتے ہو دل منور ہو جائے 4 کام کر لو، 4 خصلتیں پیدا کر لو. نمبر 1 عیادت المریض، کوئی بھائی دوست رشتہ دار بیمار ہو گیا ہے، عیادت کر لو. فون پہ بھی عیادت وہی سٹیٹس رکھتی ہے جو فزیکلی. اگر آج کل کرونا کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو کم از کم فون کر لیں، خیریت پوچھ لیں. عیادت المریض، روایت میں نے دیکھی ہے کہ جو بندہ مریض کی عیادت کرے اللہ کم سے کم ثواب یہ دیتا ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اس مرض سے وہ بندہ نہیں مرے گا جس مرض کو پوچھنے کے لیے مریض کے پاس گیا. واتباع الجنازہ، چاہتے ہو دل منور ہو جائے جنازے میں شرکت کرو. جنازے میں صرف شرکت پر، جنازے سے پہلے اللہ عمر بھر کے گناہوں پر قلم عفو دیتا، کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہتا. واداء القرض، کسی سے قرض لیا ہے ادا کرو تاکہ دل منور ہو جائے. واداء القرض. وشراء اکفان الموتى، جب میت ہوتی ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تم کفن خرید کر کے رکھ لو، جب کسی کی میت ہو ہدیہ کر دو. تم ان کا تن ڈھانپو گے اللہ قیامت کے دن تمہارا تن ڈھانپے. میں 8ویں دروازے پہ پہنچا، سرکار فرماتے وہاں لکھا ہوا تھا من اراد ان يدخل من هذه الابواب ب8، جو چاہتا ہے بغیر روک ٹوک کے 8 دروازوں سے گزر جائے فلیتمسک ب4 خصال، وہ 4 کام کر لے. کون کون سے؟ سب سے پہلا الصدق والسخاء وحسن الخلق وکف الاذى. جب بھی بولو سچ بولو،
ایک جھوٹ بولنے پر اللہ کے 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں بندے پر. ایک جھوٹ بولنے پر ایسی بدبو پھیلتی ہے جو عرش تک فرشتوں کو پریشان کر دیتی. سچ بول، سچوں کے ماننے والا کونو بات صادق. وسخا، جنرس بن کے رہو، مائزر، سٹنجی، بخیل، کنجوس بن کے نہ رہو. خرچ کرو راہ خدا. اور حسن الخلق، اچھا اخلاق رکھو. حضور کے پاس سے ایک شخص آیا، اس نے کہا سرکار پورا دین سمجھا سکتے ہیں؟ پورا دین. آپ نے فرمایا حسن الخلق. وہ رائٹ سائڈ سے آ گیا، لیفٹ سائڈ سے، پیچھے سے. سرکار یہی کہتے کہ حسن الخلق، سارا دین خوش اخلاقی ہے. اس نے آخر جب پوچھا چوتھی مرتبہ، فرمایا اما فہمت، ابھی تجھے سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ تغضبہ، سارا دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کر. غصہ نہ کر، سارا دین. وَكَفُّ الْأَذَى، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دو. حاتم طائی جہنم میں نہیں جلے گا. نوشیروان عابر جہنم میں نہیں جلے گا. مسلمان تو نہیں تھے، کافر تھے. انہوں نے اللہ کے بندوں پہ اتنی نیکیاں کی کہ اللہ فرمائے گا مجھے حیا آ رہی ہے کہ میرے کمزور بندوں پہ انہوں نے اتنے احسانات کیے ہیں، آج جب یہ کمزور ہیں تو میں ان کو کیسے جاؤں. اس لیے کچھ ایسی انویسٹمنٹ کر کے جائیں. کف العذا، کسی کو تکلیف نہ دے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان صفتوں سے متصف ہوں، تاکہ قبر میں بھی سرخرو ہو، برزخ میں بھی پریشانی نہ ہو، پورے صراط پہ بھی قدم نہ لڑکھڑائیں، میدان اعمال میں بھی اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری ہو، تطایر الکتب میں بھی نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، اصحاب الیمین میں قرار پائیں، اور محاسبہ میں، حساب و کتاب میں بھی سرخرو ہو جائیں فرشتوں کے سامنے، اور جنت الفردوس میں پہنچ جائیں، نار جہنم سے بچ جائیں. اس لیے تو حدیث ہے من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. جو حسین پہ روئے، رولائے یا رونے کی شکل بنائے، جنت اس کے لیے واجب ہے، جائز نہیں، واجب. حسین کا کیا مقام ہے، سبحان اللہ. احب اللہ من احب حسین. حضور فرماتے تھے جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. حبیبی یا حسین، کہتے تھے اے میرے محبوب حسین. نواسا اگر پشت پہ سوار ہو گیا حالت سجدہ میں 70 مرتبہ تسبیح بڑھائی. نواسوں نے کہا ہے کہ نانا ہم چاہتے ہیں آپ عید کے دن اپنی زلفیں ہمارے ہاتھ میں دیں اور ہمیں مدینہ میں پھرائیں. تو مدینہ میں پھرا رہے ہیں. حسن دائیں طرف زلف کھینچتے ہیں تو دائیں طرف چلے جاتے ہیں، حسین بائیں طرف کھینچتے ہیں تو بائیں طرف چلے جاتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ زمام رسالت فاطمہ کے دونوں بیٹوں کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک روز میں موجود تھا اور میں دیکھتا ہوں کہ حسین آئے اور کرتے سے پاؤں اٹک گیا اور حسین گر گئے. حسین گر گئے. حضور نے خطبہ چھوڑ دیا. خطبے میں ظاہر قرآن پڑھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، اور آ کر حسین کو اٹھا کے اپنے گلے سے لگا. حسین کے کچھ کرتے پہ مٹی لگ گئی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سے بچہ لینا چاہا کہ آپ کی پوشاک لباس آپ کا خراب نہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا اما تعلم یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ نہیں جانتے ہو جو مٹی اس شہزادے کے ساتھ ٹچ کر جائے وہ تو خاک شفا بن. اللہ اکبر. کیا کہنا. ایک بچہ تھا، یہ بھی ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بچہ تھا گلی میں چل رہا تھا اور حضور نے پکڑا اسے چومنا شروع کیا. یہ بچہ کون ہے؟ یہ حبیب ابن مظاہر ہے. میں نے پوچھا سرکار اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کہا میرا حسین جب چلتا ہے نا
کہ میرے حسین کے پاؤں کی مٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگا. سبحان اللہ، کیا مقام تھا، کیا اصحاب عزت و توقیر کرتے تھے. ام سلمہ جب حسین ابن علی چلنے لگے تھے تو ام سلمہ نے بڑا بھیجا تھا، چیخ ماری، اماں، نانی اماں کیوں روئی ہے؟ کہا آج آپ جانا چاہتے ہیں نا، مجھے آپ کا بچپنا یاد آ گیا. حسین ایک روز تمہارے نانا پہ وحی آ رہی تھی اور وحی طویل تھی. تمہارے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ آج ام سلمہ کسی کو میرے حجرے میں نہ آنے دینا. تمہارا بابا آیا میں نے پلٹا دیا، تمہاری اماں آئی میں نے لوٹا دی، تمہارے بھائی حسن آیا میں نے پلٹا دیا، تم بھی دیواریں پکڑ کے آئے تھے، میں نے جو کندھوں سے پکڑ کے تمہیں پلٹایا تھا نا، تمہارا نانا اندر سے وہی چھوڑ کے نکل آیا تھا. پاؤں میں نالین نہ تھی، سر پہ دستار نہ تھی، اور تمہارا نانا کہتا تھا ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا. سبحان اللہ. حسین ابن علی کی ناز برداری اللہ نے بھی اٹھائی، نانا نے بھی اٹھائی. یہ جو مجلس ہے، خدا شاہد ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، یہ مجلس سنت الہی ہے. شیعہ سنی سب نے لکھا کہ پہلی مجلس اللہ نے پڑھی، جبریل اور فرشتوں نے سنی. دوسری مجلس جبریل نے پڑھی اور پنجتن پاک نے سنی. اللہ اکبر. اور پھر حضور مجلس پڑھتے ہیں، بی بی پاک سنتی ہے، بی بی پاک پڑھتی ہیں، رسول علی سنتے ہیں، علی پڑھتے ہیں، فاطمہ اور حسن سنتے ہیں. یہ مجلس در اصل سیرت خالق، سیرت مخلوق معصوم ہے. اس لیے ہم اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. اس مجلس حسین سے بلائیں ٹلتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں. اس مجلس حسین سے جو نیاز حسین آپ پکاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اس نیاز پر بی بی پاک کے ہاتھ لگے ہوئے. میرے دوست تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا، کوثری آیت اللہ ہے کوثری، انہوں نے کہا میں امام خمینی کے ہاں مجلس پڑھنے جا رہا تھا عاشور کے دن، چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجھے تہران میں پکڑ لیا اور مجھ سے کہا کہ امیروں کے مجلس پڑھنے والے کبھی غریبوں کے مجلس میں پڑھے گا. میں نے کہا پلٹ کے پڑھتا ہوں. میں نے مجلس پڑھی، شام غریبہ میں چلا گیا، قوم سو گیا. سید تھے، عالم رویا میں میں نے بی بی پاک کو دیکھا. آیت اللہ فرماتے ہیں کوثری، بی بی آئی، بی بی نے کہا کہ تمہاری ساری مجلس سے ایک طرف، وہ بچوں کی پڑھی ہوئی مجلس سے ایک طرف، وہ مجلس تمہاری ساری مجلسوں کو بیٹ کر گئی. اور کہا کہ وہ بچوں نے تمہیں نیاز حسین میں چائے دی تھی، بلیک ٹی، تم نے پی کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ چائے ٹھنڈی تھی. بی بی فاطمہ کہتی ہیں وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. بی بی کو اللہ اجازت دیتا ہے، آتھورائز کیا ہے بی بی کو کہ وہ اپنے بیٹے کا پوسا لینے بھی آتی ہے. جنہوں نے آج کی نیاز پکائی ہے میری بہنوں بیٹیوں نے، وہ خوش قسمت ہے کہ وہ بی بی پاک کا جاب کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد و شاد رکھے. بانیان مجلس شرکت کنندگان، اللہ آپ کو بھی آباد و شاد رکھے، مریضوں کو شفایات فرمائے، مرحومین کے درجات بلند فرمائے. یہ مجلس حسین، مجلس غریب واقعاً ایسی ہوتی ہے. میں نے یہ بھی روایت دیکھی ہے کہ یہاں فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے جب یہاں سے جاتے ہیں نا تو عرش تک چلے جاتے ہیں نا، تو فضاؤں، ہواؤں، آسمانوں کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیسی خوشبو ہے جو آسمانوں میں نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ عزائے حسین کی خوشبو ہے، یہ حسین غریب کی عزاداری کی خوشبو ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو بی بی پاک اللہ سے کہے گی بار الہا، میری اولاد نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو میرے حسین پر رویا تھا، ہر رونے والے کو میں پہلے جنت میں داخل کروں گی اور بعد میں جنت میں جاؤں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عزاداران حسین میں سے شمار کرے اور بی بی پاک کے ذریعے ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے، اور ہم سب کے مرحومین کو، بانیان مجلس کے مرحومین کو، حضار محترم کے ناظرین و ناظرات کے مرحومین کو اللہ جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے. یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قریب الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین.
یا اللہ میں دعا کرتا ہوں بھائی سجاد حسین راجہ صاحب کے لیے، بھابھی ڈاکٹر ریحانہ سجاد کے لیے، بیٹی سائمہ راجہ کے لیے، بیٹے پیمان راجہ کے لیے، اور جو گرینڈ چلڈرن ہیں راجہ صاحب کے ان کے لیے، جو بہو ہیں علیزہ ان کے لیے، اور جو رشتہ دار عزیز و اقربا ہیں جو یہاں تشریف فرما ہے یا نہیں، سب کو اللہ خیر و برکت سے رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں اس مجلس کا ثواب مرحومین راجہ صدر الدین الطاف بیگم، محمد رسول اللہ خان، مسعودہ بیگم، فرزانہ جاوید، سمینہ جاوید، روبینہ خاور، راجہ محمد اسلم، راجہ سکندر، عذرا سکندر، کشور سلطانہ، اختر قریشی، ندیم اختر، علیزہ عباس، باقر علی، برجیس قدر، اقبال بیگم، فتح محمد اور حضار محترم کے جبھی مرحومین تک پہنچے، اور نوید عباد اور آسیہ عباد کے مرحومین تک پہنچے، نجم اشتیاق اور خاور محمود کے مرحومین، جاوید عزیز کے مرحومین تک پہنچے، مرحومات تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے، اور جن کے لیے خاص طور پہ دعا کے لیے کہا گیا ڈاکٹر ریحانہ سجاد علیل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شہدائے کربلا کے صدقے میں، بی بی زینب ام کلثوم کے صدقے میں، بی بی پاک کے شکستہ پہلو کے صدقے میں، بی بی لیلہ و رباب کے صدقے میں، بی بی کبریٰ ہو، بی بی صغریٰ ہو، بی بی سکینہ کے صدقے میں، بی بی فضا کے صدقے میں اللہ ان کو شفا دے۔ عائشہ محمود کو نوزائیدہ بچے کے ساتھ زچہ و بچہ کو اللہ شفا کلی دے، علیزہ راجہ کے والدین کو شفا ہو، اور اسی طرح راجہ سجاد حسین صاحب کو بھی شفا ہو، راجہ حسن رضا صاحب، پروفیسر صاحب کو بھی، ان کے بیٹے راجہ شہزاد کو بھی اللہ شفا کلی عطا فرمائے۔ جو بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر تشریف لائے ہیں سب کو اللہ شفا دے۔ ماریہ علی کی کچھ پریشانیاں ہیں، جس کی بھی پریشانیاں ہیں اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ نجم کی جو فیملی کی پریشانیاں وہ بھی دور ہوں، جناب راجہ سجاد حسین صاحب کا گھر آباد و شاد رہے، اور ان کی کم از کم 70 نسلوں تک اس مجلس کا ثواب جاتا رہے، اور ہم سب کی نسلوں میں کوئی بھی غیر مسلم پیدا نہ ہوتا قیامت دنیا میں بھی سرخرو ہو آقا کریم کے سامنے۔ اور جو کنڈولنس پیش کی ہے آج آپ نے حضور کے خاندان کے لیے، قیامت کے دن بھی حضور کے سامنے سرخرو ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حشر و نشر محبان اہل بیت کے ساتھ فرمائے، عزاداران سید الشہداء میں ہمارا شمار فرمائے، امام کے ظہور میں تاجیر ہو، ہم سب کو آپ کے عوام و احسان میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔